ممبر کا احترام بھی ملحوظ ہے، تم تک بات کو پہنچانا بھی مقصود ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان وسیلے کے منکرین سے میں کیا کہوں۔ بھائی اگر ماں باپ کا وسیلہ بیچ میں نہ ہوتا تو آپ تشریف بھی نہ لاتے۔ دیکھو یہ موضوع ہے اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ چلتے رہو، بہت آرام کے ساتھ چلنا۔ اور دیکھو ایک جملہ اور کہہ دوں، اپنے بزرگ تو سب جانتے ہیں اپنے نوجوان دوستوں سے، کہ اگر تمہاری فہم پر اعتبار نہ ہوتا تو میں ان مسائل کو یہاں نہ چھیڑتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو تمہاری فہم پہ اعتبار ہے۔ اچھا بھائی، تو کہنے لگے کہ وسیلہ کچھ نہیں، اور تمہارے اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے اعمال اگر برے ہیں تو اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ شفاعت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ شفاعت تو دو جملے سنتے جاؤ، اور چونکہ تمہارے کام کے ہیں اس لیے یہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، پھر میں مقام محمود کی طرف واپس جاؤں گا۔ بھائی اگر اعمال اچھے ہیں بخشے جاؤ گے، اگر اعمال برے ہیں نہیں بخشے جاؤ گے۔ یہ بیچ میں شفاعت کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک۔ اور جانتے ہو، کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، اور انہوں نے آیتیں پڑھی کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ سن لیا تم نے، آرام سے سن لیا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو آیات شفاعت تو بہت ہیں، لیکن ایک آیت مجھ سے سنتے جاؤ۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، اور آیت کا نشان 109۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ رکے رہنا، نہیں آئے گی شفاعت کسی کی بھی، کام نہیں آئے گی، الا مگر جس سے اللہ راضی ہو اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ جبھی تو رضی اللہ کہتے جا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہا ہے۔ وہی دیکھنا پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آیت کا ایک لفظ واضح ہو جائے، اور اگر وہ واضح ہو گیا تو یہی سے میں آگے گیا۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ، قیامت کا دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، الا، اب اللہ کے بعد دیکھو، من اذن لہ الرحمن، مگر جس کی رحمان سے اجازت ہو، اور رحمان جس کے قول سے راضی ہو اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ اللہ سے پہلے شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کے بعد کیا کہا؟ شفاعت کو قبول کریں گے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ کہنے لگا وہی عجیب و غریب مرحلے فکر ہے، اور اگر میں آیتیں پڑھوں گا تو تم مزید بوجھل ہو جاؤ گے، تو زیادہ آیتیں اس مقام پہ پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ لا یشفعون الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت کوئی نہیں کرے گا الا مگر وہ کہ جسے اللہ اذن دے دے۔ اب دو آیتیں ہو گئیں، اور اب تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی، من ذا الذی یشفع، آگے پڑھو، آیت الکرسی تو ہر ایک کو یاد ہوگی۔ من ذا الذی یشفع الا باذنہ، توجہ رہے، کس کی مجال ہے کہ ہماری بارگاہ میں سفارش کر سکے، کیا کسی کی شفاعت کرے؟ اللہ باذنہ۔ وہ توجہ رہے، یعنی تینوں آیتوں میں اللہ کے بعد اجازت ہے، تینوں آیتوں میں اللہ کے بعد شفاعت کی اجازت ہے۔ تو ہم اپنا دین اللہ سے پہلے نہیں بناتے، اللہ کے بعد بناتے ہیں۔ لا الہ، سنو بھائی، میرے جملے کو ذہن میں محفوظ رکھو کہ ہم اللہ سے پہلے عقیدہ نہیں بناتے،
اللہ کے بعد عقیدہ بناتے ہیں. لا الہ الا اللہ، عقیدہ اللہ کے بعد ہے. ایسا نہیں ہے. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. ہم نے عقیدہ اللہ کے بعد بنایا. تو اب یہ دو اللہ سمجھ میں آ گئے. اور اب آل محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو اپنے دوستوں سے درخواست یہی ہے کہ جب بھی عقیدہ بناؤ تو اللہ کے بعد بنانا، اللہ سے پہلے نہ بنانا. یہی سبب ہے کہ ہم ذکر علی کرتے ہیں. کیوں؟ لا فتح الا علی. بس اب اس مرحلہ فکر سے تمہیں آگے لے جاؤں. بہت توجہ رہے، اس لیے کہ موضوع کا تقاضا ہے اور موضوع کے تقاضے سے مجبور ہو کر تمہیں میں آگے لے جاؤں گا. اچھا بھائی، تو اب میرا نبی قیامت کے دن مسند شفاعت پہ ہوگا، جس کو چاہے بخش دے. اب جس سے خوش ہوگا اسے بخش دے گا. یہی شفاعت عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ہم حبیب تمہیں قیامت کے دن مقام محمود پہ بٹھائیں گے. کیا تمہارے علم میں ہے کہ محمود اللہ کا ایک نام ہے؟ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا اس جملے کو؟ کیا تمہارے علم میں ہے یہ بات کہ محمود اللہ کا ایک نام ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود. مالک تجھے محمد کا واسطہ، تو خود محمود ہے. تو محمود کے معنی اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو طالب دونوں کے کلام میں ایک مصرع دیکھا جو دونوں کے کلام میں موجود ہے. فضل عرش محمود وذاک محمد. عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے. عرش والا محمود ہے اور فرش والا محمد ہے. توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے. یہاں مقام محمود کو واضح کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اور آج مقام محمود اگر واضح ہو گیا تو میں صدق و حق کی طرف کل سے چلا جاؤں گا. لیکن یہ بات تو واضح ہو جائے. اللہ محمود، میرا نبی محمد. اب بتلاؤں محمود کے معنی کیا ہے اور محمد کے معنی کیا ہے. محمود کے معنی تھوڑا سا قابل تعریف، کم قابل تعریف. اور محمد کے معنی زیادہ قابل تعریف. گھبرائے یا نہیں گھبرائے؟ بھائی گھبراؤ تو پھر میں بات کروں آگے. ہے بھی گھبرانے کی بات. محمد رسول اللہ کا خالق اللہ، وہ محمود کم قابل تعریف اور محمد زیادہ قابل تعریف. یہ ہوا کیا ہے؟ قابل غور بات. یہ ہوا کیا؟ تو اب تمہیں بتلاؤں.